السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ گڈ مارننگ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سوموار کا دن ہے اور یہاں پہ ہر طرف فی الحال خیریت ہے، اور فتنہ فساد جو ہے وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اب جو گیم ہے نا وہ آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے اس حد تک بدل گئی ہے کہ عمران خان کا جو یہ دھرنا ہے نا، دھرنا یہ اب کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں ہے. جو عمران خان کنٹینر پہ تقاریر کر رہے ہیں نا، وہ یہ نہیں لگ رہا کہ وہ دھرنا کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے، بلکہ وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی ورسز فوج ہے. کیونکہ عمران خان نے فوج کے حوالے سے اتنی زیادہ باتیں کر دی ہیں کہ اب جرنیلوں کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی. اور پھر عمران خان آئے دن مزید کل جو ہے نا انہوں نے اس کو کہا کہ آپ چور ڈاکوؤں کو لانا چاہتے ہیں تو جو چور ڈاکوؤں کو لائے گا تو ان کا حساب بھی چور ڈاکوؤں جیسا ہو جائے گا، اور یعنی کہ میں ان کو بھی رگڑ کے رکھ دوں گا. اب صورتحال یہ ہے دوستو، بڑی سنجیدہ صورتحال ہے اس وقت، بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. وہ یہ ہے کہ اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے، قوم کو، کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی. بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے. اب اس میں بیچ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی ایم وغیرہ یہ نکل گئے ہیں سمجھو. ٹھیک ہے، عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں شہباز شریف سے کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو پپٹ ہیں اور بوٹ پالش کرتے ہیں، اور میں جناب ان فوج کو کہتا ہوں کہ وہ الیکشن کروائے. اس کا مسلسل دباؤ فوج کے اوپر ہی ہے. فوج کا آرمی چیف بھی وہ خود لگانا چاہتا ہے، الیکشن بھی کرانا چاہتا ہے. اس میں اگرچہ وہ نامراد ہوگا، اس کو شکست ملے گی، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، لیکن قوم کے درمیان نفرت ایسی پھیلائی جا رہی ہے. آپ قسم خدا کی یہ جو سوشل میڈیا پہ اگر دیکھیں نا، جو قمر جاوید باجوہ، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ندیم اور افتخار، ان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے نا، اتنی غلیظ اور گندی ہے کہ توبہ توبہ توبہ. اب وہ سن نہیں سکتے، اور وہ عمران خان عورتوں کے ذریعے چلا رہا ہے، اور باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے چلا رہا ہے. یہ جو باہر صحافی بھی بھیج رہا ہے ان کو بھی یہی گائیڈنس ہوگی کہ آپ ادھر سے یہ چیز چلائیں. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہو گئی ہے، انتہائی. آج تک پاک فوج کی جو میں آپ کو کہوں جو پھیلائی گئی ہے نا نفرت، آج تک اتنی نہیں پھیلائی گئی. ہمیشہ جو اب یہ عمران خان بالکل نیچے تک آ گیا ہے، اور سارے بریگیڈیئر، کرنل اور یہ سب کو جو ہے نا وہ رگڑ کے رکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے اب بڑا سنجیدہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اب جو لوگ عمران خان کے ساتھ دے رہے ہیں نا، ان کو بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ عمران کا جو لب و لہجہ سخت ہو رہا ہے اور جو فوج کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا اس کا ساتھ دینا بنتا ہے؟ یا بالکل ہم آرام سے کہہ رہے ہیں، کوئی اس میں نفرت نہیں پھیلا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن کیا جو عمران خان کا لب و لہجہ بن گیا ہے، وہ میں نے بتایا نا یہی دو ٹیمیں ہیں. تو پھر دیکھ لیں کہ فوج کہاں کھڑی ہے. فوج چونکہ ایکشن نہیں لے رہی، پریس کانفرنس کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے ایکشن لے جیسے ماضی میں لیتی رہی ہے، تو پھر عمران خان کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کنٹینر پہ کھڑا بھی ہو سکے. یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کے ساتھ جو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری بیٹھے ہیں نا، وہ اس کو سب سے پہلے نیچے اتریں گے کنٹینر سے. اس لیے بات بڑی سنجیدہ ہے. ماحول گرم ہو رہا ہے ایک شخص کی وجہ سے، اور اس میں حکومت کا قصور یہ ہے کہ حکومت نے اس کو لگام نہیں ڈالی، حکومت نے اس کو جو ہے کوئی گرفتار نہیں کیا، نظر بند نہیں کیا، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آرام سے اب ماننے والی بات ہے ہی نہیں اس کی، کوئی بات اس کی ہے ہی نہیں آرام سے ماننے والی. تو شہباز شریف صاحب جناب چائنا یہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے
جو عمران خان کے دور میں پروگرام بالکل سلو تقریباً بند ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ کھلوانے کے لیے یہ گئے ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ تاجروں کا وفد بھی ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا مین فوکس جو ہے وہ سی پیک ہی ہوگا۔ سی پیک دوستو اتنا بڑا ادارہ تھا کہ اگر عمران خان کے دور میں یہ کام اسی رفتار سے چل رہا ہوتا جس رفتار سے نواز شریف نے چلایا تھا، تو آج سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا، سی پیک مکمل ہو گیا ہوتا، اس میں کوئی آج وہ چل رہا ہوتا صحیح طریقے سے، گوادر اپنا فنکشن کر رہا ہوتا، اور پوری دنیا میں یہ ایک ایسا ونڈر آف دی ورلڈ کہا جا رہا ہے کہ یہ ونڈر آف دی ورلڈ ہے سی پیک۔ تو اس کے اوپر بھی یہی شخص رکاوٹ بنا۔ پہلے جو ڈیلے ہوا تھا آپ کو یاد ہے اس کے دھرنے کے دوران، یہ ہوا، یہ اس کا دھرنے مرنے یہ جاری رہیں گے، یہ اس نے گیم بنائی ہوئی ہے، یہ اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے عمران خان کا۔ ایک جلسہ کرتا ہے نا، اس کے لیے کہتا ہے جی مینو 10 کروڑ روپیہ چاہیے، تو 10 کروڑ آتا ہے، 1 کروڑ لگاتا ہے، 9 کروڑ اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ واقعی بنی گالہ کے اوپر کروڑوں روپے کے جو ہے نا بوریوں میں آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو یہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ اب جتنے یہ دھرنے ہو رہے ہیں، باہر سے لوگ دھڑا دھڑ اس کو پیسے بھیج رہے ہیں، ادھر سے اندر سے بھی بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے پیسے لگ رہے ہیں بھیجو، چندہ لینے کا وہ پہلے ہی ماہر ہے۔ اب تو وہ یہ شاید پاکستان کا امیر ترین آدمی بن چکا ہوگا، یہ ملک ریاض بحریہ، اور یہ کوئی کچھ بھی اس کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس نے ڈکلیئر نہیں نہ کرتا، یہ ڈکلیئر نہیں کرتا۔ بے نامی کے بھی اس کے نکلے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس نے ہر وہ کام کیا ہے جو یہ اپنی تقریر میں کہتا ہے نا۔ مثلا کوئی بندہ کہے نا تقریر میں، اوے شراب نہ پیو، تو اس کا مطلب ہے یہ پی کے آیا ہے۔ اوے جوا نہ کھیلو، اس کا مطلب یہ کھیل کے آیا ہے۔ اوے فلانا کام نہ یہ کر کے، یہ اس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے چور مچائے شور، وہ اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چوری ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ ہی چور باہر نکل دے ہی شور مچا رہے ایسی کہ اندر چوری ہو گئی، تو یہی چوری کر کے لے کے جا رہا تھا۔ اس لیے اب عوام کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس میں جو فیصل واڈا نے کہا ہے نا جنازے، بالکل یہ جنازہ ہی ہے، یہ عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے نا، یہ جنازہ ہی ہے لانگ مارچ کا۔ اس کی شروعات ہو چکی ہیں، اور آگے بھی یہ جس طرح کے وہ کل اس کا کامران بنگش کا بیان آیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اس نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ اگر حکومت ہمیں زبردستی روکنے کی کوشش کرے گی تو ہم مقابلہ کریں گے، اس لیے ہم اسلحے والا لائسنس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہی امین گنڈا پوری نے بات کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ کل میرے دوست ایک وہ کینیڈا سے آئے بیچارے، اسلام آباد سے واپس جا رہے ہیں، کہتے ہیں یار میں اگر لاہور آیا تو پھنس جاؤں گا، یا آپ کو لاہور اسلام آباد بلایا تو پھنس جائیں گے ہم، تو ہم کیا کریں۔ بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہیں کر رہا۔ اب بقول عمران خان کے کراچی سے بھی قافلے چل پڑے ہیں، کے پی کے سے بھی چل پڑے ہیں، تو کیا ہے جی، یہ طریقہ ہے کوئی بات منوانے کا؟ اور بات کون سی منوانی ہے؟ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے جی، یہ طریقہ ہے کوئی یہ سنجیدگی والی بات ہے؟ کوئی سنجیدہ اینکر ان کا یہ والا دفاع کر سکتا ہے سوائے عمران ڈوز کے؟ بھائی ایک آپ نے طریقہ کیا، مذاکرات بھی آپ کو جب بات اندر کھاتے آپ مذاکرات کرتے ہیں، اوپر سے مکر جاتے ہیں۔ دنیا کا نمبر 1 جھوٹا تو انسان ہے، تیرے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ ٹھیک کس سراج الحق نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر جھوٹ کا مقابلہ ہو تو ورلڈ کپ نیازی جیت کے آئے گا، ایسے نہیں کہا انہوں نے۔ تو خدا کے لیے ملک کے اوپر رحم کریں، معیشت پھر نیچے چلی جائے گی اور سارا کچھ تلپٹ ہو جائے گا۔ اور کل اس نے کیا کہا ہے عمران نے، کہ انہوں نے کہا جی عمران یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ بھی پنگا لے رہے ہیں، تو کہیں مارشل نہ لگ جائے۔ کہتا ہے لگ جائے، آپ بتائیں یہ لیڈر ہے؟ مارشل لگ جائے کہتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بھائی جی، یا آپ اس سے اندازہ لگا لینا، وہ کہتا ہے شہباز شریف کے نام کے ساتھ جو وزیر اعظم لگ رہا ہے نا، اس کو ایسے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر
اس کی روح بے چین ہو رہی ہے، اس کو وہ تڑپاہٹ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ وزیر اعظم لگا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اور اب چوائس آپ کا ہے لوگوں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ ان کو میں مخاطب ہوں کہ آپ فوج کے ساتھ ہیں یا آپ عمران خان کے ساتھ۔